ہمیں بڑی فخر ہے کہ ہمارے بڑے کوالٹی کا فورن آفس ہے اور ہمارے جو امبیسڈرز ہیں ان کی کوالٹی زبردست ہے. کہ میں اردو میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں بہرے گونگے اور اندھے لوگ رہتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر تحریک چلائے گی تو ہم عوام کے لیے تحریک چلائے گی, ہم جمہوریت کے لیے تحریک چلائے گی, ہم انسانی حقوق کے لیے تحریک چلائیں گے. ہم PCL کی وجہ سے تو کوئی تحریک نہیں. نہ NRO چاہتے ہیں, نہ کٹ پتلی لوگ ان پوزیشن میں ہوتے ہیں NRO دلوانے کے لیے. صاحب کا جو عدالت کا فیصلہ ہے, عدلیہ کا ہمیں احترام ہے, مگر نیب کے اس فیصلے سے اختلاف ہے. ویلکم ناظرین, پروگرام ڈی این اے کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں انجم رشید اور میرے ساتھ ہیں خوشنود علی خان. ناظرین, آج سب سے بڑی سٹوری تو یہ ہے کہ وفاق اور سندھ کے درمیان تصادم کا آغاز ہو گیا ہے, بلکہ تصادم شروع ہو گیا ہے. یہ تصادم آگے کیا شکل اختیار کرے گا اور یہ تصادم کہاں تک جائے گا اور اس تصادم میں کس کا کیا بچے گا یا کسی کا بھی کچھ نہیں بچے گا, یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے. اور لیکن سب سے پہلے ہم اس تصادم کا جو ایک آغاز کیا ہے وہ شیخ رشید صاحب, ان سے ہم سن لیں, پھر آگے بڑھیں گے. اور خرم شیر زمان اگر ہمارے پاس ہے تو خرم شیر زمان بھی چلایا جائے تاکہ ناظرین سن سکیں کہ تصادم کیسے شروع ہو رہا ہے. میں نے اسی لاہور میں آپ کو کہا تھا 30 مارچ سے پہلے جھاڑو گر جائے گا, بھل صفائی ہوگی, قلندر اور اچھا خوشنود علی خان, یہ خرم شیر زمان نے آج واضح طور پر کہا ہے کہ مراد علی شاہ استعفیٰ دیں اور ہم 5 سال مراد علی شاہ کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں, ہم سندھ میں حکومت بنانے جا رہے ہیں. اور فیصل واڈا نے کہا ہے کہ ابھی گورنر راج کا فیصلہ نہیں کیا گیا. یہ دو مختلف باتیں ہیں, لیکن تصادم جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر, ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. انجم رشید, آپ نے اپنے ابتدائیے میں محدود کر دیا ہے تصادم کو سندھ تک. میں تو کچھ اور دیکھتا ہوں. اور اسلام آباد ایسا شہر ہے جس میں 6 میں گوئیاں جو ہوتی رہتی ہیں وہی بالآخر خبریں بنتی ہیں, لیکن میں انہیں 6 میں گوئیاں, افواہیں, اور راول پنڈی, اسلام آباد ایسے شہر ہیں جہاں آپ پہ ڈس انفارمیشن کر کے پلانٹ کی جا رہی ہوتی ہے. اب یہ آپ کا حسن ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو فلٹر کریں اور اسے وہاں تک لے جائیں جہاں تک آپ لے جانا چاہتے ہیں. پہلے میں آپ کی بات کرتا ہوں جو آپ نے سندھ میں گورنر راج یا ان کے حکومت بنانے کی بات کی. بیسک بات یہ ہے کہ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں. میں یہ مانتا ہوں حکومت کی ایک طاقت ہوتی ہے, لیکن MQM, GDA اور PTI تینوں ملا بھی لیں تو اتنا فاصلہ حکومت میں اور وہاں یہ اپوزیشن ہے ان میں کہ حکومت نہیں بن سکتی. اب یہ ایک فرض کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس صورتحال سے ڈر گئی ہے. 172 لوگوں کے نام ECL میں آ گئے ہیں اور مطلب یہ فرض کر لیا گیا ہے. مجھے تو جو ان کا دعویٰ ہے یہ بھی پتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں. فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ سارے سرنڈر کر چکے ہیں, ان کا بیشتر حصہ, اور یہ اب حکومت بنا لیں گے, اس لیے یہ والی بات کر رہے ہیں. اب دوسری طرف اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, یہاں یہ ہو رہا ہے,
یہ چیمے گوئیاں ہیں کہ اچھا این آر او ہو رہا ہے. اب کون جانے این آر او ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, حقیقت ہے یہ افسانہ ہے. افواہیں تو ملکی نظام کو یکسر بدلنے کی بھی ہے. مثلا یہ چیمے گوئیاں ہیں کہ صدارتی نظام آ رہا ہے. مثلا یہ چیمے گوئیاں ہیں کہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کے بعد تو شاید رہ جاتی ہے 1 یونٹ رہ جاتا ہے. اس طرف بھی باتیں ہو رہی ہیں. باتیں ہوتی رہتی ہیں. باتیں تو شریعہ لا کے نفاذ کی بھی ہو رہی ہیں. انجم صاحب, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں یہ کیسے مانوں کہ آئین ایک طرف رکھ دیا گیا. سندھ ایک صوبہ ہے جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی کو اتنا کمزور سمجھ کر وہاں کچھ اور کیا جا رہا ہے, یہ کچھ اور ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. پھر یہ بتا دیں کہ آئین کدھر جائے گا, اس کی تو آپ بات ہی نہیں کر رہے. یہاں میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ان پٹ ضرور دیں. یہ جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں, جو باتیں کی ہیں, ہم تو انہیں چیمے گوئیاں ہی کہیں گے. مثلا وہ کہہ رہے ہیں اسکرین پہ, لیکن مجھے یہ تو بتائیں کیسے, کون سا طریقہ ہے. لوگوں کو دلیل دیں. حکومت بدلنا ان کا کام ہے, ان کا یعنی وہ اپوزیشن ہے, وہ حکومت لے سکتے ہیں. آپ اپنا تجزیہ دیں اس پر کہ کیا طریقہ اختیار کریں گے. وہ کوئی ممکن طریقہ ہے؟ ذرا کی ہم بات سن لیں ناظرین, پھر اس کے بعد میں کمنٹ کرتا ہوں. دیکھیں جی, گورنر راج کی تو ابھی کوئی نہ بات ہو رہی ہے نہ سمجھی جا رہی ہے. فارورڈ بلاک بالکل ابال آ رہا ہے سندھ کے اندر. کچھ لوگ ہیں ہمارے سے رابطے میں, لیکن ہم فارورڈ بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اچھا ناظرین, گورنر راج جو ہے وہ پاکستان میں کسی بھی صوبے میں اس صوبائی اسمبلی کی مرضی کے بغیر, ان کی اکثریت اور ان کے مطالبے کے بغیر گورنر راج لگایا ہی نہیں جا سکتا. وفاق کے پاس گورنر راج لگانے کا اختیار ہی نہیں ہے. اور اگر وفاق جو ہے وہ آئین سے باہر نکلتا ہے تو وفاق خود بھی الٹا ہو جائے گا, اس کا ٹانگیں اوپر اور سر نیچے چلا جائے گا اور وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا. اس لیے جو خرم شیر سما بات کر رہے ہیں یہ کچھ اور پلاننگ کی بات کر رہے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کا ہے اور صدارتی نظام کا ہے. 18ویں ترمیم کے اندر خوشنود علی خان بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے وہ سٹیٹ, جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہے. اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے وہ جو صوبوں کے اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور ایون صوبوں کے پاس جو مالی اختیارات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور جو وفاق کے پاس بجٹ بچا ہے وہ صرف 40% ہے. 60% بجٹ جو ہے وہ صوبوں کے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ چلا گیا. اب 40% میں خوشنود علی خان مجھے بتائیں آپ کہ 40% میں پوری بیوروکریسی کی تنخواہیں ہیں, 40% میں جو ہے وہ ساری ہاں جو بیرونی قرضے ہیں, جو ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, وہ بیرونی قرضے بھی 40% میں ہیں, اور عدلیہ کی تنخواہیں بھی اس میں بھی ہیں, ساری پینشن بھی اس میں بھی ہے. اب اس میں ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ پوری طرح پیسے بچتے ہی نہیں. اور پھر اب IMF کی طرف آپ دراصل دلیل دے رہے ہیں, آپ دلیل دے رہے ہیں کہ صوبوں نے بہت کچھ لے لیا, واپس کرنا ہے, وفاق کو چلانا ہے, بیرونی قرضے بھی دینے ہیں. آپ تو دراصل جو دلائل دے رہے ہیں اس میں آپ یعنی وفاق کی طرف جا رہے ہیں, صوبوں کی طرف نہیں جا رہے. آپ دلیل دے رہے ہیں کہ وفاق کے خلاف وفاق کے پاس کچھ بچا نہیں ہے, وفاق کے پاس کچھ بچا نہیں, اور یہ ایسے ہو گیا ہے, یہ ایسے ہو گیا نہیں. اور پھر انجم صاحب میں آپ کو بتاؤں ایک سیکنڈ, صرف ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں اس حوالے سے, شاید ملک اور یہ پاکستان ہمارا تو خواب ہی یہی ہے. بیسک بات یہ ہے کہ اس صورت میں جو کوشش ہو رہی ہے, کبھی کسی نے سوچا ہے کہ پاکستان کا استحکام کتنے خطرے میں پڑ جائے گا اس سے, یہ جو کوشش ہو رہی ہے؟ اور
میں آپ کو بتاؤں علاقائیت کی بات اس سے بہت بڑھ جائے گی. گیون سچویشن میں نہیں کہتا کہ فلاں ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے. جب آلریڈی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں تو مجھے وہ دماغ, وہ سارے جو اس پہ سوچ رہے ہیں وہ بتائیں. ہم سننا چاہتے ہیں, ہم سنیں گے. اگر یہ وفاق کا مسئلہ ہے تو اس پہ دلیل بھی دیں گے, تجزیہ بھی کریں گے, مگر یہ تو بتائیں کہ اس سے علاقائیت کو, یعنی چھوٹے صوبے اور صوبوں کی باتیں اور بلوچستان اور پختونخوا اور یہ جو ہے وہ زیادہ نہیں شروع ہو جائیں گی؟ خوشبو علی خان, آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہو وہ تو ایک بہت ہی ڈراؤنا, بہت خوفناک, ڈراؤنا چھوٹا لفظ ہے, بہت بھیانک پہلو ہے اس پوری ایکٹیویٹی کا جو ہو رہی ہے. میں اس ایکٹیویٹی کی وہ بنیاد بتا رہا ہوں کہ جو یہ سرگرمی, ابھی واڈا نے بھی کہا کہ 18ویں ترمیم کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. پھر آج جو ہے وہ ڈاکٹر شمشاد اختر اس گورنمنٹ میں کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں, اور آج وہ بیٹھی ہوئی بھی تھیں جب پاکستان کے سفیروں سے وزیر اعظم اور دوسرے لوگ خطاب کر رہے تھے. اچھا, شمشاد اختر بھی ریکارڈ پہ ہیں. پھر آئی ایم ایف کا بھی مطالبہ ہے کہ یا شمشاد اختر کے بارے میں ایک خبر دی تھی, آپ وہ ذہن میں رکھیں, اور پھر شمشاد اختر کی وہاں موجودگی جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں. میں آپ کو ابھی ایک اور یہی جو بات کر رہا ہوں, جو اسلام آباد آپ نے تو اسلام آباد میں جو ہوتا ہے, ذرا ایک اور سن لیں بات, ایک اور بات سن لیں. ہاں سنائیں. یہاں پہ جو کوٹ لکھپت قید کا قیدی ہے اس کے بارے میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, 6 میں گوئیاں تھیں. اب 6 میں گوئیاں ہیں کہ نہیں, وہ مذاکرات تو اگر وہ ایک خاص رقم کی بات کی گئی ہے کہ وہ دے دیں تو بھی کامیاب نہیں ہوں گی. اچھا, یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اور پھر وہ کون ہے جو یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے؟ میں کہتا ہوں اتنی بڑی اگر پیشکش ہو گئی ہے تو آپ قبول کیوں نہیں کر لیتے اسے, ذرا اور بات کر لیں. لیکن اس میں دیکھیں کیا اس خبر میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں نا, ہمیں تو کوشچن مارک ہی دینے چاہیے نا. خوشبو علی خان, آپ خود گزشتہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں آپ ایک بات مسلسل کر رہے ہو, صدارتی نظام اور 18ویں ترمیم کا خاتمہ ضروری ہے پاکستانی سٹیٹ کو بچانے کے لیے. اچھا, آئی ایم ایف کا بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان میں یا تو دفاع کے اخراجات کم کیے جائیں, یا پھر ڈیفنس کے اخراجات کم کیے جائیں, یا ڈیولپمنٹ کے اخراجات کم کیے جائیں. اسی طرح سے شمشاد اختر, آپ نے بہت عرصے پہلے کہا کہ شمشاد اختر جو ہے وہ پاکستان کی نئی وزیر خارجہ کا امکان ہے. اگر وہ وزیر خارجہ بن رہی ہیں, اور اسٹیٹ بینک کی گورنر, اگر وہ اسٹیٹ بینک کی باجوہ کو ریپلیس کریں, ٹھیک ہے, اگر وہ اسٹیٹ بینک کی گورنر لا رہے ہیں طارق باجوہ کی جگہ پر, تو شمشاد اختر بھی ریکارڈ پر ہیں کہ پاکستان کا نظام 18ویں ترمیم کے تحت جو وفاق کو جو فنڈ ملتے ہیں اس میں گزارا نہیں ہو سکتا, سسٹم نہیں چل سکتا, سٹیٹ فنکشن نہیں کر سکتی. یہ شمشاد اختر نے عبوری پیریڈ میں کہا تھا. تو اب ساری کی ساری لڑائی جو ہے وہ 18ویں ترمیم پر ہے, اور 18ویں ترمیم کے اندر جو آصف علی زرداری نے جو کام کیا ہے وہ 2 کام کیے ہیں آصف علی زرداری نے, اور شاید آصف علی زرداری سے لڑائی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ صوبوں کو جو اختیارات دیے ہیں, اور یہ اختیارات جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا, اور جب سے پاکستان بنا ہے مشرقی پاکستان کے 6 پوائنٹ بھی یہی تھے, صوبائی خود مختاری. مشرقی پاکستان الگ ہوتا ہی نہ اگر 18ویں ترمیم ہوتی. تو جب سے پاکستان بنا ہے صوبائی خود مختاری پہ لڑائی ہو رہی تھی. آصف زرداری نے ایک تو وہ لڑائی ختم کی ہے, دوسری جو ہے جو وفاق سے فنڈز چھین کر صوبوں کو دے دی ہیں, اور صوبے وہ فنڈ ڈیولپمنٹ پہ لگاتے ہیں, اور اب صوبے جو ہے وہ رقم واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور دوسری طرف
جو میاں عمران خان کے جو صوبائی حکومتیں ہیں، ایک پنجاب کی اور دوسری جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی، یہ حکومتیں بنائی ہی اس طرح سے گئی ہیں کہ اگر یہ وفاق مطالبہ کرے کہ آپ صوبائی حقوق چھوڑیں، آپ فنڈز کو اپنے فنڈز کو جو ہے چھوڑ کر وفاق کو دیں، تو یہ دونوں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مان جائیں، اور اسی لیے یہ عثمان بزدار اور بنائے گئے ہیں تاکہ عمران خان جس طرح سے چاہے رول کر سکے۔ اچھا، اب یہ جو تنازع ہے، یہ ایک تو آئین کے اندر ترمیم، کہیں پوری آئین کو ہی نہ لے کے بیٹھ جائے، یا کہیں عمران خان کی اپنی حکومت کو نہ لے کے بیٹھ جائے، یا کچھ اور یہاں پہ خون خرابے کی شکل نہ بنے۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد اس کو ایکسپلین کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ 18ویں ترمیم ایک بڑی وجہ ہے اس تصادم کی جو آگے ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے درمیان اور وفاق کے درمیان، اور ابھی اس میں جو ہے باقی کردار بھی آئیں گے، لیکن خوشنودی خان اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے ذرا آپ بلاول بھٹو کو سن لیں ذرا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت وفاق کمزور ہوتا جا رہا ہے پورا پاکستان میں آپ جہاں نظر دہرائیں لوگ ناراض ہیں۔ کسی چیز سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہو، انشاءاللہ نہ آپ کو، نہ آپ کی قیادت کو، نہ آپ کی لیڈرشپ کو، نہ آپ کے ورکروں کو کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ ان کو کوئی جھکا سکتا ہے۔ خوشنود علی خان، ایک طرف خرم شیر زمان اور فیصل واڈا، شیخ رشید کو بہت جلدی ہے، اور دوسری طرف یہ زرداری جو ہے وہ اتنا مطمئن ہے کہ ابھی لڑائی لمبی لڑنی ہے۔ وہ لمبی لڑائی سے کیا مراد ہے؟ زرداری صاحب اصل میں سمجھتے ہیں آئین اور قانون کیا۔ میرا بار بار ایک ہی سوال ہے، یہ جتنی چیمے گوئیاں ہیں، یہ جتنی افواہیں، مثلا کہتی ہے وفاقی حکومت کہ ہم پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کون سی قوت ہے جس کی وجہ سے آپ ٹف ٹائم دیں گے؟ آپ نہیں ہیں اس طرح سے سندھ اسمبلی میں، پھر ٹف ٹائم دینے کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی ہمارے ہاں گفتگو ہو رہی ہے، اسلام آباد کے ہر گھر گلی کوچے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ نئے سال سے پہلے اہم گرفتاریاں ہوں گی۔ اچھا، وہ اہم گرفتاریوں کی سیاسی ہیں، کاروباری ہیں، فلاں ہیں، مطلب آپ یہ سمجھو کہ وہ انتہا کے نام ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ آپ تھوڑی سی اس میں نرمی کر لیں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں اس کے بعد صورتحال کیا بنے گی۔ میں بار بار آپ کو انجم رشید صاحب وہاں لا رہا ہوں کہ اس ملک کا کیا بنے گا۔ یا تو آپ کہیں، میرے منہ میں خاک، میں غلطی کہہ رہا ہوں، کہ آپ آئین اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں گے، پھر تو بات ہے ٹھیک۔ مثلا ایک تھیوری یہ ہے کہ صدارتی نظام لائیں، قرآن و سنہ لائیں، ٹیکنوکریٹس لائیں، فلاں لائیں، وہ ایک اور بات ہے، وہ بھی ہے میرے پاس ساری باتیں جو مطلب جو میں سنتا ہوں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ لیکن بیسک بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں ہٹا سکتے ہیں، نہیں ڈرا سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے تو اس آدمی کی تلاش ہے جو اس کا جواب دے سکے۔ ایک بات غور سے سن لو، عمران خان خود شاید سنسیئرلی آج بھی بول رہے تھے، مگر ان کے وزیر جو ہیں ان کی حالت یہ کہ فیصل واڈا بیٹھا ہے تو ساتھ شیخ رشید ایک اور پارٹی کا آدمی ہے، وہ ساتھ بیٹھا ہے، اور وزیر کو سپورٹ دینے کے لیے شیخ رشید موجود ہے۔ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں جو بات ہی کر سکے۔ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں تو چکرا جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے کریں گے۔ جی خوشنود علی خان، ابھی تک جو ان کی پلاننگ نظر آئی ہے اس میں یہ سندھ اسمبلی کے اندر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سندھ اسمبلی کے اندر فیصل واڈا نے کیا فارورڈ بلاک بنائیں گے، یہ فارورڈ بلاک نہیں بنا سکتے۔ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے خلاف فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی، آپ کو پتہ ہے وہ جو وہ تھا مشن جیکال، اور وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اور بھی کئی بار کوششیں ہوئی ہیں کہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ اس طرح سے گورنمنٹ کو ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، اور سندھ میں جو ہے جو ابھی صورتحال ہے اس میں یہ آگے تبدیلی نہیں لا سکتے، گورنر ہاؤس بھی نہیں لا سکتے۔ اچھا، اب ای سی ایل پہ خوشنود علی خان مجھے ایک بات بتائیں
کہ ان کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ابھی جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے, ابھی مقدمہ, ابھی ریفرنس نہیں دائر ہوا, ابھی ریفرنس دائر نہیں ہوا, ابھی مقدمہ دائر نہیں ہوا, ابھی چارج شیٹ نہیں بنی, تو انہوں نے جو ہے اسی سی ایل پہ ڈال دیا. لیکن ساتھ ہی جو ہے یہ اس سے کہیں آگے مقدمہ تو علیم خان کا ہے, علیمہ خان کا ہے, خود عمران خان کے خلاف ہیلی کاپٹر کی انکوائری ہے, تو ان کے نام ای سی ایل پہ نہ ہوں اور ان کے نام ای سی ایل پہ ہوں, یہ ایک آگے جا کے یہ لڑائی بن سکتی ہے. دیکھیے بہت بڑی عدالتی لڑائی بنے گی اور بن رہی ہے. اس میں جو نام ہے نا, مثلا میں اپنے آپ کو بڑا کرٹیل کرتا ہوں اور میں کئی باتیں نہیں کرتا, اور میں یہ جو دھیما بولتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس فلو آف انفارمیشن ہوتا ہے لیکن میں اسے روک رہا ہوتا ہوں. مثلا یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ ابھی تو وہ آ گئی ہے جے آئی ٹی کی. اچھا خشنود, اگر اجازت دو تو میں بلاول آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کی کمنٹری زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ذرا بھٹو کو چلا دیں تاکہ خورشید علی خان بہتر کمنٹری کر سکے. کوئی مقدس کائی نہیں ہونا چاہیے, ہر ادارہ کا اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. اگر میرا اکاؤنٹیبلٹی 1 سال سے شروع ہو سکتا ہے اور 6 سال سے شروع ہو سکتا ہے, پھر کوئی مقدس کائی نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن جنرلوں کا سوئس باؤنس نکلتے ہیں ان کے لیے این آر او ہے, جہانگیر ترین کے لیے این آر او ہے, علیمہ خان کے لیے این آر او ہے, جن ججز کا پاناما اکاؤنٹس نکلے ہیں ان کے لیے این آر او ہے, مگر جو اپوزیشن میں ہے ان کے لیے انتقامی روایہ چل رہا ہے. خورشید علی خان, آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو اس لڑائی کو کافی پھیلا رہے ہیں اور یہ لڑائی عدالتوں میں بھی جائے گی اور عوام میں بھی جائے گی اور پولیٹکس میں بھی جائے گی. حوصلہ کریں نا, حوصلہ کریں. دیکھیں بلاول نے مجھ سے زیادہ اچھا جواب دے دیا, وہ پالیٹیشین ہے. اس نے جو سوالات اٹھائے ہیں نا, ان سب سوالات کے جواب دینے چاہیے حکومت کے کسی بہت ہی ذمہ دار کو. اور اس کے مجھے نہیں معلوم میں عدالت کے بارے میں کیا کہوں, میں نیب کے بارے میں کیا کہوں, لیکن یہ ساری باتیں موجود ہیں جو بلاول نے کہی ہیں. اب جلدی ہے کہ یہ کسی طرح, مثلا بہت سارے نام ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن بہت سارے لوگوں کو جو نیو ایئر ہے وہ جیل میں کرا دیا جائے اور ان کو اکٹھا کر دیا جائے. اچھا یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے جو آپ کرنے اگر انہوں نے گرفتار بھی ہونا ہے تو جو ملک کا آئین, قانون, نیب کا قانون, عدالتوں کے طریقہ کار کہتا ہے اس کے مطابق کریں. میں بہت پریشان ہوں اپنے آپ کو سچ بتاؤں انجم, میں بعض اوقات رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے اگر ملک میں صدارتی نظام آنا ہے یا 1 یونٹ آنا ہے یا کچھ ہونا ہے, اور آپ نے اس پہ جو دلیل دی کہ مرکز کے پاس 40% رہ گیا, اب پاکستان کے بیرونی قرضے ہیں, فلاں ہے, کابینہ کا خرچ ہے, پنشنیں ہیں, بہت آپ نے لمبا حصہ بتا دیا. سوال یہ ہے کہ صوبے اس ملک کے ہیں, لہٰذا چاروں صوبوں کو بٹھا لیں, جہاں آپ کی اپوزیشن ان کو زیادہ بولنے دیں, زیادہ سنیں ان کو, اور اس کا کوئی حل نکالیں کہ کیا اس ملک کا سسٹم تبدیل ہونے. اگر اس ملک کا سسٹم تبدیل کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اپوزیشن بھی آپ کا ساتھ دے رہے. اگر یہ واقعی ہمارا مسئلہ ہے, اگر مسئلہ کچھ اور ہے تو اس کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں ہے. آج جب انہوں نے پٹرول کی قیمت کم کرنے کی خبر دی تو میں بہت خوش ہوں کہ چلو عمران خان نے ایک اچھا کام کیا. عمران خان, گیس آپ نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے, بجلی بھی آپ نے بہت زیادہ بڑھا دیا ہے, کہیں سے پیسہ ایڈجسٹ کریں لوگوں پر, خواہ وہ بجلی زیادہ خرچتے ہیں خواہ کم خرچتے ہیں, یہ بھی کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا خورشید علی خان, ابھی جو نظر آ رہا ہے کہ مگر ملک کی سالمیت کا خیال رکھیں. بلاول اور زرداری پیپلز پارٹی اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ جنگ جاری ہے. عمران خان اس میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی اس میں بھی بہت سے سوالات ہیں, بہت سے امکانات ہیں. لیکن ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ نظر ایسے آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں نیشنلسٹوں کے ساتھ
اور بلوچستان میں نیشنلسٹوں کے ساتھ مل کر الائنس بنانے کی بات کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم عوام کے مسائل پر تحریک چلائیں گے، ہم ECL پر تحریک نہیں چلائیں گے، ہم عوام کے مسائل پر تحریک چلائیں گے۔ تو عوام کے مسائل اور ساتھ میں نیشنلسٹ جو ہے جو خیبر پختونخوا میں ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، اور جو بلوچستان میں جو ہے ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں۔ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں جو میں نے علاقائیت کی بات کی تھی نا، آپ اگر علاقائیت کی بنیاد پر لوگوں سے، لیڈروں سے پوچھیں گے کہ وہ اپنے علاقے کی بات نہ کریں تو اسفند یار ولی کیسے کرے گا ان کے ساتھ علاق؟ اور وہ جو دوسرے ہیں مقبول ہو گئے، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ بہت مقبول نعرہ لگا رہے ہیں وہاں۔ اچھا میں تو ان کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، اس نعرے کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو کچھ عوام میں مقبول ہوتا ہے آپ اس طرف جاتے ہیں۔ اچھا عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ بالکل مختلف بات کر رہی ہے۔ آپ ایک بات سمجھ لیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک انفارمیشن ہوتی ہے، ایک ڈس انفارمیشن ہوتی ہے۔ میرے خیال ہے یہ بھی ڈس انفارمیشن ہے ان کا حوصلہ دینے کے لیے کہ جب زرداری، بلاول، نواز شریف، شہباز شریف، مریم، فلانے سب کی بات ہو تو وہ شاید پختونخوا والے خاموش رہیں کہ ہمارا تو معاہدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بریک لینے دو، اور بریک کے بعد نہ کریں گے کہ اس پوری صورتحال میں، اس پوری لڑائی میں مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کرے گی۔ ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اتنی بڑی لڑائی ہو رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ آگے کوئی بہت خوفناک طوفان آنے والا ہے، لیکن یہاں پر میاں نواز شریف نظر نہیں آ رہے۔ شہباز شریف نظر آج آئے ہیں تو شہباز شریف نے کہا ہے کہ میرا مشن ہے میں بلا امتیاز احتساب کروں۔ مطلب وہ ایک وزیر کے طور پہ بول رہے ہیں، وہ ایک پاور کے طور پہ بول رہے ہیں، وہ ایک الائٹ کے طور پہ بول رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گریڈ 19 سے کم کا نیب کا کوئی افسر میرے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ وہ PAC کے، وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور چیئرمین کے طور پر انہوں نے آج اجلاس بنایا ہوا تھا، اور وہ ڈانٹ رہے تھے کہ ہم بلا امتیاز کریں گے اور وہ نہیں کریں گے۔ آپ عجیب باتیں کر رہے ہو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے چیئرمین نیب پیش ہو۔ انہوں نے آج پوچھا کہ ہم نے کتنے کیسز بھیجے ہیں نیب کو، کتنے کیسز بھیجے ہیں FIA کو، سیکٹری نے بتایا جی اتنے کیسز ہیں۔ تو شہباز شریف کہتا ہے کہ اچھا پھر بلائیں نیب کو اور ہمیں بریفنگ دے، اور سیکٹری نے یہ کہا ہے کہ نیب بریفنگ دے گی۔ نیب اپنے ملزم کو انشاءاللہ PAC میں بریفنگ دے گی۔ یہ جو آپ پوچھتے ہو نا کہ خسرود علی خان یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر ملک میں جمہوریت رہے تو چیئرمین نیب کو پیش ہونا پڑے گا، چیئرمین نیب کو جواب دینا پڑے گا۔ اب ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف نے بڑا کام دکھایا، حکومت کے ساتھ مل گئے آصف علی زرداری اور شہباز شریف، اور وہاں پہ اور بلاول وہاں پہ یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں کہ نیب 90 دن نہیں رکھے گی، 14 دن رکھے گی۔ لہٰذا اب کس بات کا ڈر؟ اب تو یہ کھل کے کھیلیں گے۔ لہٰذا میں جو بار بار پوچھتا ہوں نا کہ یہ کون کہہ رہا ہے، کون کر رہا ہے، مجھے منظر اور دکھائی دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب شہباز دیکھے گا ان پیراز کو، 991 گرانٹس ہیں اور 18,043 آڈٹ پیراز ہیں جو شہباز شریف نے دیکھنے ہیں۔ اچھا حکومت جو ہے اس کی مشکل یہ، ان کا پیریڈ نہ صحیح، ان کی مشکل یہ ہے کہ جواب انہیں دینا ہوتا ہے۔ اب شہباز شریف کو جھنڈا بھی لگ گیا، ایک وزیر ہے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ تو آپ یہ صورتحال کیوں نہیں؟ آپ مجھے پوچھ رہے تھے جی کیا کر رہی ہے مسلم لیگ؟ انجوائے کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب نے جیل ہی رہنے دو، مجھے ادھر ذرا نہیں۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بڑے عجیب و غریب حالات، میاں نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ اور آصف زرداری دو الگ آدمی ہیں، وہ الگ آدمی ہیں، وہ مل گئے ہیں۔ جو جمہوری قوتیں تھی شہباز شریف ان کے ساتھ، اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ میں ان سب سے الگ سمجھتا ہوں شہباز شریف کو۔ شہباز شریف اپنا کام کر رہے ہیں، رستہ نکال لیا ہے۔ خسرو علی خان یہاں پر نظر یہ آ رہا ہے کہ بلاول کو
اکیلے لڑائی لڑنا پڑے گی اور وہ لڑائی جو ہے وہ بہت پھیل بھی سکتی ہے اور اس تصادم میں جو ہے وہ آئین بھی جا سکتا ہے. آئین گیا تو پرائم منسٹر ہی جائے گا. انجم صاحب آپ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ 172 ناموں میں بلاول کا نام بھی ہے. اور یہ جو کام ہو رہا نا، آپ یہ سمجھو کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ بلاول جو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے. آپ اس بات کو سامنے رکھ کے بات کریں. لیکن ہمارے ملک میں ذرا ایک اور بات بھی سن لو، حکومت کا لطیفہ سن لو کہ شیخ اختر حسین جو ہیں وہ نیب کے ملزم تھے ایک کیس میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو نیب کے ساتھ مل کے جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب آپ کے لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے خود کو مردہ قرار دلوا دیا. اب مردہ زندہ ہو گیا ہے اور اس حکومت نے اسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی ڈریپ کا سربراہ بنا دیا. انجم رشید، اس پہ تمہارا تبصرہ چاہیے کہ یہ مردے کیسے زندہ ہو کے بن گئے ہیں ڈریپ کے صدر؟ مردے جو نیب کو مطلوب تھے وہ مردے ہو گئے اور پھر ہو گئے. یہیں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ جب میں پرائم منسٹر ہوں گا تو ہر چیز نیچے ٹھیک ہو جائے گی. اب عمران خان سے سوال ہے کہ یہ گورننس کی اتنی بری حالت کیوں ہے کہ ایک مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا؟ اور صرف یہ بات نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اچھا، آج عمران خان نے جو ہے وہ قوم سے وہ پاکستان کے بیرونیوں سے بات کی ہے اور پاکستان کا آئندہ ایجنڈا بتایا ہے. اگر ہمارے پاس ہے تو ذرا عمران خان چلا دیں تاکہ ہم کمنٹ کریں کہ عمران خان نے پاکستان کا آنے والے پاکستان کا کیا پلان دیا ہے. وہ پاسبل بھی ہے یا محض وہ بھی ایک گفتگو ہے، جز میں کل ہے؟ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افریقہ، لیٹن امریکہ، یہاں ہماری اب نہ کوئی ٹریڈ ہے نہ کوئی پوچھتا ہے، تو اس کے اوپر یہ نئے ایونیوز ہیں. یہاں کئی لوگ تو چھٹیوں کے لیے چلے جاتے ہیں کہ پلیز یہاں آپ جائیں اور نئے ایونیوز کھولیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب جائیں ان ملکوں کے اندر تو رپورٹ لیں، یہاں بیٹھ کے آپ تیمینہ ان سے رپورٹ لے کے کیا کر رہے ہیں آپ لیٹن امریکہ میں، کیا کیا نئے کوئی چینجز کیے. افریقہ ایک ایمرجنگ ملک ہے، تو افریقہ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. ناظرین، آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو سنا، وہ بڑی پازیٹیو بات کر رہے ہیں کہ افریقہ اور لیٹن امریکہ میں اپنے ٹریڈ کو بڑھایا جائے، کیونکہ ہماری ٹریڈ کی کوالٹی خود ہی انہوں نے کہا کہ بہت لو ہے. دنیا میں سب سے جو لو درجے کی کوالٹی ہے وہ ہماری ہے. یورپ پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے خلاف ہم نے گرینڈ آپریشن شروع کر دیا. یہ بڑی بات کی ہے انہوں نے. ہاں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ 90 لاکھ پاکستانی، تقریباً 1 کروڑ پاکستانی ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا جو اکنامک ایسٹ ہے وہ بیرون ملک پاکستانی ہے. کیونکہ ہم جو ہے وہ سب سے بڑا ایسٹ قرار دیتے ہیں 12 کروڑ نوجوانوں کو. ان کا ہمارا اصلی ایسٹ وہ ہے 12 کروڑ نوجوان. میں اب اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں ایسے گیس نکلی ہے کہ بس اب میں فکرہ اس وقت کے لیے بچا کر رکھتا ہوں جب میں پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. عمران خان ویسے خوش قسمت آدمی ہے. عمران خان کو اتنا سپورٹ کر گئی ہے یہ گیس والی بات. یہ مجھ سے سنیے گا آپ، میں آپ کا پورا قصہ سناؤں گا کہ یہ کیا قصہ اور عمران کتنا خوش قسمت ہے. لیکن عمران کا ایک سیکنڈ صرف ایک فکرہ مکمل کر لوں پھر آپ آ جانا. دیکھیے، عمران کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی ٹیم ایک ڈیزاسٹر ہے. عمران خان کی ٹیم ڈیزاسٹر ہے. عمران خان کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے قد کاٹ والا. کوئی 2-4 ہوں گے اور 2-4 ہیں بس، ان کے علاوہ باقی سب. جی ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ کا بھی ایک رول آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ سپریم کورٹ کیا کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اصغر خان کا کیس دوبارہ شروع کر دیا ہے اور عمران خان کے اوپر بھی کمنٹ کریں گے کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹی سی بریک ہے.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا ناظرین، جو عمران خان نے بات کی کہ جنوب افریقہ میں اور لیٹن امریکہ میں بیکورڈ کنٹریز کے اندر پاکستان کی جو ہے ٹریڈ کی بات کی جائے، اور پاکستان کی جو اوور سیز پاکستانی ہیں جو 1 کروڑ کے قریب ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے، بالکل درست بات ہے کہ 18 سے 19 ڈالر جو ہے وہ پاکستان کی لیبر بھیجتی ہے، اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے وہ 22 یا 23 بلین ڈالر ہے. تو یہ بھی ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی لیبر ہی ہے، تو اس کی رسپیکٹ کرنا اور ان کو واپس لانے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو سکل بھی لائیں گے اور وہ بھی کریں گے. لیکن خوشنود علی خان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امداد پہ گزارا کرتے رہے تھے، اب امداد پہ گزارا نہیں کریں گے، اب ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کریں گے. لیکن چلے گئے خود امداد کی طرف ہی کہ امریکہ سے بھی امداد مانگ رہے ہیں، سعودی عرب سے بھی مانگ رہے ہیں، اس سے بھی امداد ہی مانگ رہے ہیں. نہیں، آپ کو ایک اور بات بتاؤں انجم رشید، ہم نے بہت باتیں کر لیں اور مقبول ہونے والی باتیں بھی کر لیں، عوام کی باتیں بھی کر لیں، پیٹرول کی بات بھی کر لی، بجلی گیس کی بھی. ایک میں بتاؤں، پاکستان میں اگلے کچھ 3-4 ماہ میں ایک بالکل اور صورتحال پیدا ہونے والی ہے. میں جس دن آپ کو گیس والی کہانی بتاؤں گا نا تو آپ کہو گے کہ کیا بات ہے، اور اب ہم کوشش کریں گے کہ اتوار کو یہ والا کام کریں. عمران خان کو دراصل ان ساری چیزوں کا پتہ ہے جن کا ہمیں نہیں پتہ کہ اچھا اور کیا ہونے لگا ہے اور کیا ہونے لگا ہے. تو یہ جو عمران خان کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے لوگ واپس آئیں گے، یہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا. آپ جب وہ سٹوری سنو گے مجھ سے تو آپ فوری طور پر تیار ہو جاؤ گے یا یقین کر لو گے کہ ایسا ہونے والا ہے. لیکن ابھی بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہیں. مثلا آج جو ہے اسد عمر، اس نے کہا کہ ہم لا رہے ہیں آئندہ ماہ منی بجٹ. سوال یہ ہے کہ دیکھیے اسد عمر جو ہے نا وہ اتنے لائق ہیں کہ وہ منی بجٹ ہی لائیں گے. میں تو انہیں اب جو لائق کا الٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ اسد عمر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا قیدی ہے، آئی ایم ایف کا غلام ہے. یہ دیکھیں، ایک ان کے بھائی کے پاس پہلے تھا ٹھیکہ، وہ ایک جگہ گورنر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ ہیں، انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اور یہ عمران خان کو، یہ جو عمران خان نے آج جتنی باتیں کی ہیں یہ ساری شاید اسد عمر سے بریفنگ نہیں لی. اسد عمر سے بریفنگ لے تو کہتے نا 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 یہ نہ کیجیے گا، کوئی ہوپ پیدا نہ ہو جائے. ایک اور بات کریں انجم رشید کہ تھوڑی سی ہوپ کی بات بھی کریں. میں آپ کو بتاؤں، مجھے عمران خان جو ہے نا اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن کوئی غرض بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مجھے نواز شریف یا شہباز شریف یا آصف علی زرداری صاحب یا بلاول، مجھے ان سب سے، یہ میرے ملک کے لیڈر ہیں، مجھے ان سب سے پیار ہے. لیکن ملک کے لیے مطلب چھوڑ دیں سب لیڈروں کے ایک طرف، ہمارے ملک میں اسرائیل کا ایک پروجیکٹ ہے، اور پروجیکٹ ہے مایوسی پھیلاؤ، مایوسی پھیلاؤ اور مایوسی پھیلاؤ. عمران خان یہ ساری پازیٹیو باتیں کر رہا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش جلدی سامنے آ جائے گی اور اس میں اسرائیل کا نام ہوگا. یعنی کام ہم کر رہے ہوں گے فلسطین میں، نام ہو جائے گا کہ ہم اسرائیل جو ہے اس کے لیے یہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، بہت خبریں ڈیولپ ہو رہی ہیں، میرے پاس بہت چیزیں ہوتی ہیں. خوشنود علی خان، بات یہ ہے کہ ہم دنیا بعض اوقات ملک میں خوشنود علی خان ہم اسرائیل پر بھی الزام لگاتے ہیں، ہم بھارت پر بھی الزام لگاتے ہیں اور سچ بھی ہے. اور بات یہ ہے کہ افغانستان پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ وہ دہشت گردی بھی کر رہے ہیں، سازشیں بھی کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آج جو عمران خان نے بات کی ہے یہ حقیقت ہے. نہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن میری ایک ذرا یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یکجہتی پیدا کرنے کے لیے آج عمران نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم ایک قوم نہیں ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ غیرت مند قوم کے طور پر اپنی سیلف رسپیکٹ کھو چکی ہے. پاکستانی قوم کے اوپر جو انہوں نے کرٹیسزم کیا میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، اور جو سلوشن بتا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یونٹی کی ضرورت ہے، یہاں پہ یہ بات استحکام کی ضرورت ہے. آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے، لیکن پاکستان کی فوج جو ہے نا
وہ اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ ہر جگہ وہ سارے کانٹے جو ہیں وہ چن رہے ہیں جو ایسے ہیں. اور ایک بات کا یقین رکھیں کہ پاکستانی فوج کو ان ساری سازشوں کا علم ہے، وہ ان سازشوں سے بچا کے پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. خوشنود علی خان، بات یہ ہے کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہو، آپ کو اور مجھے ہیلپ کرنی چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ پاکستان کی ہوپ پاکستان کی فوج ہے، لیکن عمران خان جس طرح سے سیاسی کھیل کر رہے ہیں یہ فوج پر تنقید کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ فوج پر تنقید جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور جس طرح سے عمران خان تصادم دینے جا رہے ہیں وہ عدم استحکام پیدا کریں گے. فوجی علاقے سے ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج اس وقت تک اس شخصیت سیاستدان کا ساتھ دیتی ہے جب تک وہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر کسی جگہ وہ ذرا سا کو ایسا دیکھے گی وہ قدم اپنا دور کر لے گی. میں یہ بات میں بانگے دوہل کہہ رہا ہوں، لیکن جس کہ طرح وہ دور ہو جائے گی. اب تک میرا خیال ہے اب تک عمران خان شاید ملک کی سلامتی کے لیے صحیح کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو وہ ساتھ دے رہے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو، ایک الیکٹڈ اور کام کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو ای سی ایل میں بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی چارج شیٹ کے، بغیر کسی چالان کے آپ ای سی ایل میں ڈال دیں اور پھر صوبے سے لڑائی بھی لیں. پاکستان میں عدم استحکام آئے گا تو انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ اور پھر یہ کوشش یہ اور پھر اس پوری لڑائی کے اندر جو ہے یہ جب شیخ رشید صاحب کہیں گے کہ وکٹ کی دو طرفیں ہیں اور گیٹیاں فٹ ہو رہی ہیں، یہ فوج پر تنقید کروانے کی احمقانہ کوشش کر رہے ہیں. اور ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی بیوقوفیوں سے پاکستان کی سٹیٹ کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی فوج پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، اداروں پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. یہ اپنی پولیٹیکل کھیل پولیٹکس تک رکھیں، لیکن یہ رانگ کھیل کر رہے ہیں. دیکھیے کھیل رانگ ہے یا رائٹ ہے، ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اداروں کی پوری نظر ہے، اور جہاں رانگ ہوگا وہ اس رانگ کو پریمپٹ کریں گے، اس رانگ کے روکیں گے. ناظرین ہمارے پاس آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی تھا. اب اجازت دی انجم رشید کو، خورشید علی خان کو اور ڈی این اے کی پوری ٹیم کو.